لائٹ آف لٹریچر میں خوش آمدید۔ ہم نے اردو ادب کی بنیادی اور اہم کتب کا مطالعہ شروع کر رکھا ہے۔ سب سے پہلے ہم جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں وہ اردو کی شعری اصناف ہے۔ گزشتہ اقساط میں ہم نے بے شمار اصناف کو زیر بحث لایا۔ آج ہم جس صنف کو سب سے پہلے زیر بحث لا رہے ہیں وہ ہے ترائلیہ۔ ترائلیہ 8 مصروں پر مشتمل ایک فرانسیسی صنف سخن ہے جو بہت بعد میں اردو میں مقبول عام ہوئی۔ یہ صنف اپنے مخصوص اور متعین حیثیت سے پہچانی جاتی ہے۔ اس میں موضوعات کی کوئی قید و بند نہیں۔ ترائلیہ کے 8 مصروں میں پہلا اور تیسرا اور پانچواں مصرع ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اس کا دوسرا اور چھٹا مصرع بھی ہم قافیہ ہوتے ہیں، مگر پہلے، تیسرے اور پانچویں مصرے کے ہم قافیوں سے الگ ہوتا ہے۔ اس کا پہلا، چوتھا اور ساتواں مصرع ایک ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرا اور آٹھواں مصرع بھی ایک ہی ہوتا ہے، مگر پہلے یکساں مصروں سے مختلف۔ اس طرح دیکھا جائے تو اس نظم کے پہلے دونوں مصروں کی تکرار آخری دونوں مصروں میں ہوتی ہے۔ اردو کے پہلے ترالیہ نگار عطا محمد شعلہ کے لفظوں میں تریولیہ فرانسیسی شاعری کا ایک سانچہ ہے جس میں 5 مصروں کے الٹ پھیر سے 8 مصرے بنائے جاتے ہیں۔ گویا ایک طرح کا قطع اس میں کوئی ایک خیال یا ایک تجربہ لطیف اور رنگین شعری سانچے میں ڈالا جاتا ہے۔ ترائلیہ کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ صنف غالباً 13ویں صدی میں فرانسیسی شاعری میں وجود آئی اور اس کے لیرائے نے پہلی بار اس کا تجربہ کیا۔ پیٹرن کیرے نے 1651 میں انگریزی میں پہلی بار تجربہ کیا۔ جرمنی میں فریڈرک راس نے اس مصنف کو کافی فروغ دیا۔ مظہر امام کے مطابق اردو میں سب سے پہلے ترالیہ نگار عطا محمد شعلہ ہے، جس کے ترالیہ 1946 کے اوائل میں نیا دور بنگور میں شائع ہوئے۔ اس کے بعد احمد ندیم قاسمی کے ترالیہ اسی رسالے میں شائع ہوئے۔ پھر مظہر امام اور نریش کمار شاد کے ترالیہ شائع ہوئے۔ فرد کیفی نے اس صنف پر خصوصی توجہ دی اور ان کے نام ترالیہ کا پہلا مجموعہ پتا پتا بوٹا بوٹا 1974 میں شائع ہوا۔ اردو کا دیگر ترالیہ نگاروں میں ناوک حمزہ پوری، سلیم انصاری، انور مینائی، رؤف خیر، حنیف کیفی وغیرہ شامل ہیں۔ عطا محمد شعلہ کا ترالیہ ملاحظہ کیجیے۔ آگے سوچیں تو مہر و ماہ کی عمروں سے طویل، پیچھے دیکھیں تو ایک پل کا تماشا جیسے، ہر گھڑی بیچ میں عمر گریزاں کی فصیل۔ آگے سوچیں تو مہر و ماہ کی عمروں سے طویل، پیار کرنے کو تڑپ اٹھیں کبھی اتنی جمیل۔ ماہر فن نے کوئی بات ہو، بت ہو تراشا جیسے۔ آگے سوچیں تو مہر و ماہ کی عمروں سے طویل، پیچھے دیکھیں تو ایک پل کا تماشا جیسے۔ سانٹ 14 مصروں والی ایک نظم ہے جس میں مخصوص فہر ہوتی ہے۔ اس نظم میں بھی غنائیت بدرجہ اتم ہوتی ہے۔ اس صنف نظم میں شاعر کسی ایک خیال یا جذبے کو اجاگر کرتا ہے۔ موضوع کے اعتبار سے اس کی الگ کوئی پہچان نہیں۔ اس صنف کی پہچان اس کی اندرونی اور ظاہری بناوٹ سے کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر حنیف کیفی نے اس صنف کو متعارف کرانے کے لیے اپنی تحقیق پہ بہت طویل بحث کی ہے۔ ان کے مطابق سانٹ کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے: سانٹ غنائی شاعری کی 14 مصروں پر مشتمل ایک ایسی صنف ہے جس کی ایک مخصوص بحر ہوتی ہے، جس کے مصروں میں قوافی کی ترتیب مقرر اصولوں کے ماتحت ایک خاص انداز میں ہوتی ہے اور جس میں صرف ایک خیال، جذبے یا احساس کی ترجمانی ہوتی ہے۔ یہ خیال یا جذبہ اکثر نقطۂ عروج تک پہنچ جاتا ہے۔ وحدت خیال اور شدت احساس سانٹ کے لازمی عناصر ہیں۔ سانٹ اطالوی لفظ سونیٹو سے بنا ہے جس کے معنی مختصر آواز یا راگ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا وجود اطالوی زبان کی شاعری میں ہوا۔ انگریزی میں بھی اسے مقبولیت ملی۔ بعض اطالوی اور انگریزی شاعروں نے سانٹ کے 14 مصروں کو 8 مصروں اور 6 مصروں کے 2 بند میں منقسم کر کے لکھا۔ 8 مصروں کے اختتام پر ایک وقفہ ہوتا ہے اور 9ویں مصرے سے خیال کا موڑ شروع ہوتا ہے جس سے گریز کہا جاتا ہے۔ وقفہ اور گریز کا احساس خیال کے اتار چڑھاؤ سے ہوتا ہے۔ سانٹ کی تخلیق کرتے ہوئے شعر ان باریکیوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ انگریزی میں شیکسپیئر اور ملٹن نے اس صنف کو فروغ دیا۔ اردو میں اختر شیرازی نے خصوصاً اس کی طرف توجہ دی۔ اس کے سانٹ کا مجموعہ شعرستان ہے۔ اسمت موانی نے بھی خوبصورت سانٹ لکھے۔ ان کا سب سے پہلا سانٹ نگار عظیم الدین احمد ہے۔ 1913 میں فریاد کے نام سے سانٹ لکھا۔ اس کے بعد 1914 میں اختر جوناگڑھی نے شعر خاموشہ کے نام سے سانٹ لکھا۔ اردو کے سانٹ نگاروں میں جو اہم شعراء ہیں ان میں احمد ندیم قاسمی، اختر ہوشیار پوری، نادم بلخی، علیم صبا نویدی، اختر الایمان، انور صدیقی، آزاد گلاٹی، ارشد صدیقی، ابراہیم اشک، بمل کرشن اشک، حنیف کیفی، اسلام مچلی شہری، رؤف خیر، شاہد کلیم، کلیم الدین احمد، فیض احمد فیض، معین حسن جذبی، نون میں راشد کے نام شامل ہیں۔ ملاحظہ کیجیے
کسی کو عیش میں دیکھا، کسی پہ زحمتیں دیکھیں، کسی کو خواب راحت میں، کسی کو بے قراروں میں، کسی کے یار ہم پہلو، کسی کو دل فگاروں میں، کسی کو نشہ دولت، کسی پہ آفتیں دیکھے، غضب کے ولولے دیکھے، بلا کی حسرتیں دیکھے، کسی کے دن گزرتے دیکھے ذلت اور خواری میں، کسی کی رات کٹتی دیکھی فریاد اور زاری میں، نہیں معلوم ان آنکھوں سے کیا کیا صورتیں دیکھیں، جہاں میں اس قدر ازداد کیوں ہے ماجرا کیا ہے، بہت کچھ اپنا سر مارا نہ کچھ اس کا پتہ پایا، کسی اللہ والے سے جو پوچھوں تو یہ کہتا ہے مقدر ہے یہ اس کا بید تو ہرگز نہ سمجھے گا، کوئی کہتا ہے باعث اس کا فطرت کا تقاضا ہے، مگر کیا مصلحت اس میں ہے یار اب کچھ نہیں کھلتا۔ پیروڈی مزار نگاروں کے اسلوب میں پیروڈی کی صنف ایک مقبول صنف ہے جو شاعری اور نثر دونوں میں تحریر کی جاتی ہے۔ پیروڈی یا تعریف کسی شعر اور نثری تحریروں کی ایسی نقالی کو کہتے ہیں جس سے بنیادی فن پارے کی تصدیق ہو سکے۔ اس کے لیے لازمی ہے جس فن پارے کو بنیاد بنایا جائے وہ قاری اور سامع میں مقبول عام ہو، تب اس کی نقالی کا خاطر خواہ مزہ آئے گا۔ اس فن کے مقاصد میں ابدی یا نظریاتی خامی یا اختلافات کو تشت بام کیا جاتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بعض دفعہ محض لفظی تبدیلیوں سے مزاح کا سامان تیار کر لیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ تعریف کا مقصد نہ صرف معاصر ادیبوں کی بے پناہ رویوں کو روکنا، ان کو سیدھی راہ دکھانا ہے، بلکہ زندگی کی ناہمواریوں کو بھی طنز کا نشانہ بنانا ہے۔ ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیروڈی یا تعریف نگاری ہنسی مذاق پر مبنی ہوتی ہے اور اس کے سوا اس میں کچھ نہیں۔ پیروڈی کی وضاحت کرتے ہوئے آکسفورڈ ڈکشنری میں یہ لکھا ہے کہ پیروڈی کو کسی خاص فن پارے تک محدود ہونا چاہیے جس سے فن پارے کی مزاحیہ انداز میں تنقید ہو۔ پیروڈی کے دائرہ کار کو دیکھتے ہوئے ایک اعتراض کا پہلو یہ نکلتا ہے کہ اسے ہم صنف تسلیم کریں یا طنز و مزاح کا ایک اسلوب تصور کریں۔ معنوی اعتبار سے تو اس کی حتمی تعریف کی جاتی ہے، لیکن دیگر اصناف کی طرح اس کا حلقہ تحریر شعری یا نثر کسی ایک حلقے سے مختص نہیں، گویا جس طرح طنز و مزاح کا اسلوب ہے اور شاعری اور نثر دونوں سے عبارت ہے، لیکن معنوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی تعریف اسے ایک خاص صنف ماننے پر مجبور کرتی ہے۔ حال ہی میں اس فن پر ایک تحقیق پیروڈی کا امتیاز وحید نے کیا ہے اور انہوں نے شعر و نثری پیروڈی کا تنقیدی مواقبہ بھی کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ لکھتے ہیں کہ اردو میں پیروڈی کی روایت کو فروغ دینے والے اکبر الہ آبادی، ان کے ہم مصروں میں رتن ناتھ شرسار، تربون ناتھ ہجر اور مولانا جنونی نے بھی اوت پونچھ میں خوب پیروڈیاں لکھی۔ اس صنف کے فروغ میں کھنیا لال کپور، سید محمد جعفری، پطرس بخاری، احمد جمال پاشا، دلاور فگار، رضا نقوی، واہی اسرار جامی، پاپولر میٹھی اور فرقت کاکوری جیسے فنکاروں نے اہم کارنامے سر انجام دیے۔ کنیا لال کپور نے اس سے اپنے مضمون غالب جدید شعراء کی محفل میں فیض کی نظم تنہائی کی جو پیروڈی کی ملاحظہ کیجیے۔ فون پھر آیا دل زار نہیں، فون نہیں، سائیکل ہوگا کہیں اور چلا جائے گا، ڈل چکی رات اترنے لگا کھمبوں کا غبار، کمپنی باغ میں لنگڑانے لگے سر چراغ، تھک گیا رات کو چلا کے ہر ایک چوکیدار، کل کرو دامن افسردہ کے بوسیدہ چراغ، یاد آتا ہے مجھے سرمۂ دنبالہ دار، اپنے بے خواب گروندے ہی کو واپس لوٹو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔